اگر بچے شور مچائیں ان کو اٹھا کر باہر بھیجیے گا، اور اگر توجہ سے سنیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اسپیکر والے بھی آواز بالکل سادہ کریں، ایکو لاؤڈ بند کر دیں۔ میرا جی چاہتا ہے تھوڑی سی آواز ہو، کان میں جائے اور دل میں اترے بس۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیے۔ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ ہو سکتا ہے یہ حدیث مبارکہ سن کر کسی کے ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہو کہ حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں، ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ تو آئیے آج میں آپ کو ایک نسخہ ایسا بتلا جاؤں، آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، یوں سمجھو کہ اس کو اپنی ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ کتنا جی؟ یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لے، چاہے گانے گنگناتے ہوئے، چاہے ذہن میں کوئی پراپوگنڈے سوچتا ہوا طے کر لے۔ اگر گھر سے نکلے سب کام چھوڑے میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلامی پڑھتا آئے، سودا لینے جائے درود و سلام پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلامی پڑھتا ہے، رات کو لیٹا ہے نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھے، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتا جائے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ یار آپ کو میں ایک بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں، خاص طور پر یہ جو میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں یہ بڑے غور سے سنیے گا۔ حضرت صاحب ایک جگہ میں بیان کرنے گیا تو ایک نوجوان لڑکا مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ جو نسخہ بتلا کے گئے تھے نا، میں نے اس پر عمل شروع کر دیا، گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تک پورے رستے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ پھر کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں، ترخان، کہنے لگا ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق، مسخری، گندی باتیں، فضول باتیں چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، 12 ٹینی، لڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا حافظ گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارے اس بیان کو ہماری اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی اگر یہ سعادت حاصل کرنا چاہتی ہیں بڑی آسانی سے کر سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ جتنا گھر کا کام کاج کرتی ہیں ہاتھ سے ہی کرتی ہیں، تو ہاتھ سے کام کرتی رہیں، زبان سے میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتی رہیں۔ یقین جانو ایک اسلامی بہن کا مجھے فون آیا
کہنے لگی حافظ صاحب میں بڑی پریشان ہوں. میں نے کہا باجی پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگی گھر میں اکیلی نماز پڑھتی ہوں، باقی سب بے نمازی ہیں اور پریشان ہوں، قیامت کے روز ان کا کیا بنے گا. میرے دل سے دعا نکلی، اللہ کرے یہ پریشانی رب تعالیٰ ہر مسلمان کو عطا کرے، ہماری اسلامی بہنوں کو بھی عطا کرے. آج شفیق بھائی یہ تو پریشانی ہے، بچہ اسکول نہیں جا رہا. یہ پریشانی نہیں کہ بچہ نماز پڑھنے کیوں نہیں جا رہا. ایک بندے سے میں نے کہا بابا جی تسی نماز پڑھنا آندے ہو، بچیاں نے بھی نال لایا کرو. او ہاں بچی حالات بڑے خراب ہو گئے نے. میں کہا کی ہوا جی؟ وہ جی ذرا سختی کرو کرو نہ چاہتے نے. میں نے کہا اچھا بچوں پہ سختی نہیں؟ ہاں اسی سختی نہیں کرتے. میں نے کہا بچہ سکول نہ جاوے پھر کی کر دکھانا، پھر تو جتی لا لینا. اب حالات صحیح ہو گئے. قیامت کے روز کیا یہی بچے ہمیں گرے بان سے نہیں پکڑیں گے کہ میں سکول نہیں جاتا تھا یہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتے تھے اور میں سکول پڑھنے والا بن گیا. اے مالک و مولا اگر یہ نماز کے بارے میں سختی کرتے میں نمازی بھی بن جاتا، مجھے جہنم میں بعد میں ڈالنا، پہلے میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈالنا. اور میں ایک بات اور عرض کروں، پتہ نہیں میری اس بات سے آپ متفق ہیں یا نہیں ہیں. اگر متفق ہیں تو پھر فکر مند ہو جاؤ، اپنی اولاد کو نمازی بناؤ. میری سوچ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں جس کی اولاد نیک ہے ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے. اور اللہ نہ کرے کس کی اولاد بری سوسائٹی میں پڑ جائے، چوریاں ڈکیتیاں کرنے لگ پڑے، نشہ کرنا شروع کر دے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی دوزخ ہے. آپ کہیں جی اولاد نیک کیسے بنے؟ تو بھائی ایک کام تم کر لو، باقی کام خود ہی ہو جائیں گے. وہ کام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ارے نمازی تو بنا دے، پھر نماز کا کمال دیکھنا بندوں کو پہ کیسے برائیوں سے روکتی ہے. شفیق بھائی ابھی چند دن پہلے میں ایک شہر میں بیان کرنے گیا. حضرت صاحب مسجد کے باہر ایک فقرہ لکھا ہوا تھا جس نے میری سوچ کو تبدیل کر کے رکھ دیا یار. وہ فقرہ کیا تھا؟ وہ لکھا ہوا تھا اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہاسپٹل بھر جائیں گے اور جیلیں بھر جائیں گے. کیا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہسپتال میں چلے جو ایک ایک بیڈ پر کتنے کتنے مریض. جیلوں میں چلے جاؤ جہاں 2 بندوں کی گنجائش وہاں 20 بندے کو گھسیٹے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی بتلاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے. نماز میں کیا ہے؟ اونچی بولو. اگر نئی بات سمجھ آ رہی میں آپ کو قرآن کا حوالہ دینے لگا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن نازل کی میں شفا بھی ہے رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے. اور بھائی نماز میں قرآن پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو نماز میں شفا ہے. جب ہم نے جہاں سے شفا ملنی تھی وہاں جانا چھوڑ دیا، بیمار ہو گئے ہسپتال بھر گئے. اور قرآن کا ہی فیصلہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے، جس نے روکنا تھا برائی سے ہم نے وہ چھوڑ دیا، برائی میں پڑ گئے جیلیں بھر گئے. اللہ تعالی ہر مسلمان
مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور یہ مقدمے بازیوں سے بھی بچا کے رکھے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں۔ حضرت صاحب ایک بندہ ہاسپٹل میں ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے؟ ایک بندہ جیل کے اندر ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے؟ یہ دیکھو بھائی، میرے ہاتھ بندے خدا کے لیے، اگر میں غلط کہتا ہوں میری جھولی میں ڈال دو، کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو۔ اگر نمازیں چھوڑنے سے، مسجدوں کو ویران کرنے سے دنیا میں اتنی سخت سزا ہے تو قبر حشر میں کتنی سزا ہے؟ اللہ اللہ۔ ایک کتاب انیس الواعظین میں پڑھ رہا تھا، اس میں ایک واقعہ حضرت صاحب جس نے اندر ہلا کے رکھ دیا۔ یہ جو پرانے بزرگ بیٹھے نا میری بات سمجھ رہے ہوں گے، پہلے وقتوں میں مسجدوں کو تالے نہیں لگتے تھے، اگر کوئی مسافر ہوتا تو مسجد میں قیام کر لیتا۔ ایک اللہ کا نیک بندہ سفر کرتے کرتے جا رہا تھا، نماز رات ہو گئی، اس نے سوچا چلو مسجد میں قیام کر دیا، صبح اٹھ کے آگے چلے جائیں گے۔ رات کو وہ لیٹ گئے، صبح تہجد پڑھنے کے لیے جب اٹھے، نماز پڑھنے کے لیے دیکھا مسجد میں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بڑے غور سے ادھر ادھر دیکھا، رونے والا کون ہے؟ دیکھا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، جب غور کیا تو دیکھا مسجد ہی رو رہی ہے اور یہ بد دعا دے رہی ہے، یا اللہ جس طرح ان بستی والوں نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ میرے پاس پریشان حال بندے آتے ہیں نا، میں ان سے پوچھتا ہوں یار تو کہیں مسجد دی بد دعا تے نہیں لے رہا؟ جی مسجد میں بد دعا کیویں دے سکتے؟ میں تے 5 روپے مہینے کا چندہ بھی دینا وا۔ میں نے کہا جو 5 روپے کی بجائے 5 لاکھ بھی مسجد میں دے، اگر مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائے گا یہ مسجد تیرے حق میں دعا نہیں کرے گی، بد دعا کرے گی۔ جب فجر کا وقت ہوا دیکھا نہ کوئی اذان پڑھنے والا آیا ہے نہ کوئی نماز پڑھنے والا آیا، سمجھ گئے مسجد کی بد دعا ہے۔ صبح اٹھ کے باہر گاؤں میں چکر لگایا، ان کو بتلایا میں نے راتی اس طرح آواز سنی ہے، اگر چاہتے ہو بچنا تو مسجد کو آباد کرو۔ پہلے بندے پھر بھی بزرگوں کا ادب کرتے تھے، انہوں نے مسجد کو آباد کیا، اذان ہونے لگی بھی، نماز پڑھنے لگے، قرآن پاک کی تعلیم بھی ہو گئی شروع۔ وہ بزرگ پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزرے، پھر رات وہاں قیام کیا، جب تہجد میں اٹھے دیکھا مسجد سے آواز آ رہی ہے، یا اللہ جس طرح بستی والوں نے مجھے آباد کیا ان کے گھروں کو بھی آباد کیا۔ اگر چاہتے ہو میرا گھر آباد ہو، ارے اللہ کے گھر کو تو آباد کر، رب تیرے گھر کو بھی آباد کرے گا، تیری قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں باغ بنا۔ بہرحال میں نے اس اسلامی بہن سے کہا، میں نے کہا باجی نسخہ میں بتلا دیتا ہوں، عمل تم کر لو۔ میری جتنی اسلامی بہنیں سن رہی ہیں غور سے سنیں، میں نے کہا نسخہ میں بتلا دیتا ہوں، عمل تم کر لو، کرم نوازی رب تعالیٰ کر دے گا۔ کہنے لگی حافظ صاحب بتلاؤ کیا نسخہ ہے؟ میں نے کہا باجی جب بھی کھانا پکایا کرو باوضو ہو کر پکایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اونچی بول دو یار۔ اور جتنی دیر کھانا پکاتی رہو میرے آقا پر درود پڑھتی رہا کرو۔ یقین جانا چند دنوں کے بعد فون آیا، کہنے لگے حافظ صاحب درود پاک کی برکت سے میرا سارا گھرانہ نمازی بن گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج اگر ہماری اسلامی بہنیں نیک ہو جائیں، ان کی گود سے آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں۔ نہیں سمجھ
سمجھ آ رہی تو میں ایک مثال دے دوں. وہ بچہ ہی تھا نا یار، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ قرآن پڑھنے. بچہ مسجد میں آ گیا، مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے نے بسم اللہ شریف پڑھی. بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. کہتا ہے یہ تو مجھے یاد ہے، یہ تو مجھے. مولوی صاحب نے کہا شاید الحم شریف گھر والوں نے پڑھا کے بھیجی ہو، چلو بیٹا پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. کہتا ہے یہ بھی یاد ہے. سوچا شاید پہلا پارا یاد کر دیا. بیٹا پڑھو سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم. دوسرا پارا. کہتا ہے یہ بھی یاد ہے. اور میں چلو پڑھو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تیسرا پارا. کہتا ہے یہ بھی یاد ہے. مولوی صاحب حیران ہو کے چھوٹا سا بچہ بات کیا کر رہا ہے. پوچھا بیٹا تجھے کتنا یاد ہے؟ کہنے لگا جی 18 پارے مجھے زبانی یاد ہے. 18 پارے زبانی یاد کہاں سے کیے؟ عرض کرنے لگا جی میری والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ ہیں. جب مجھے دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں نے ماں کی گود سے ہی 18 پارے یاد کر لیے ہیں. آج کی ماں دودھ پلا رہی ہے اور منہ طرف ٹی وی شریف ہے، گانے گا رہی ہے. بچہ بھی گود سے نکلتا ہے وہ بھی 18 گانوں کا حافظ ہوتا ہے. پھر گھر والوں کو انگلی پہ نچاتا ہے. پھر آ جاتے ہیں حافظ صاحب، بچے تے تنگ بڑا کر دیجیے، کوئی تویز ہے گا جو دے دیو. میں نے کہا اب حافظ کا تویز وہاں کیا کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا بچہ گیلی چھڑی کی مانند ہے، اس کو جس طرف موڑو کہ مڑ جائے گا. میں نے کہا جب موڑنے کی باری آئی تو نے ناچ گانے کی طرف موڑ دیا. اب چھڑی سوکھ گئی ہے سیدھی کیسے ہو جائے؟ اگر تو نے بچے کا پہلے رخ مدینہ شریف کی طرف کیا ہوتا بچہ بھی مدینہ مدینہ کرتا. ارے یہی بچہ آگے چل کر غوث اعظم بن گیا ہے. ماں نیک ہو اولاد بھی نیک بن جاتی ہے. اچھا میرا یہ غالب گمان ہے یہ جو آپ محفل میلاد کرواتے ہیں سالانہ ہے؟ مجھے بولو نا سالانہ ہے. اس محفل کے منانے کا مقصد کیا ہے؟ یار ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوتا ہے نا. آپ شادی کرواتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک، بولو تو صحیح یار. مکان بناتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک، کاروبار کرتے اس کے پیچھے بھی ایک. تو محفل میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ یار یہی مقصد ہے نا. آئے دو چار ناتا سنیا ہاتھی لائے لنگر کھادا تے مچھاں نو تا دیں دے آؤ گئے. یہی مقصد ہے نا. ہائے 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 آؤ آج میں آپ کو محفل میں آنے کا مقصد بتلاؤں گا. پھر آپ جب اٹھ کر جاؤ تو گریبان میں جھانک کر دیکھو میں نے مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا. میں مقصد بیان کرنے سے پہلے ایک مثال دے دوں، مثال سمجھ میں آگے تو کام آسان ہو جائے گا. حضرت صاحب ایک پولیس کا افسر سادہ کپڑوں میں سڑک پر جا کے کھڑا ہو جائے، کسی گاڑی والے سے کہو اے گڈی پاسے کر رہے او پاسے کر لو گے؟ مجھے بولو یار. اب وہی بندہ گھر آتا ہے وردی پہنتا ہے بیج لگاتا ہے بجلی وغیرہ لگا کے پھر سڑک پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا نہیں خالی اشارہ کرتا ہے. بندہ کہنا شاہ جی انہیں کے پاسے کر لینا. ایسا ہی ہے نا. بولو تو صحیح یار. میرا ایک سوال ہے، بندہ تو وہی ہے، پہلے کہے پر اثر نہیں ہو رہا تھا اب اشارے سے کام ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ اب یہی کہو کہ حافظ صاحب جب وہ سادہ کپڑوں میں آیا ہم نے اس کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا.
ساڑھے منگر آئیے. کہا ماننا مشکل ہو گیا. جب وردی پہن گیا ہم نے کہا نہیں نہیں یہ ہمارے جیسا نہیں ہے, یہ تو حکومت کا بندہ ہے. اس کے اختیارات کا پتہ چلا, اس کے مقام کا, اس کے منصب کا, اس کے تعلقات کا پتہ چلا. کہا ماننا آسان ہو گیا. اور بھائی محفل میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے. وہ تو اتنی شان والا ہے, اشارہ کر دیں تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے. اشارہ ہو جائے تو چاند تو ٹکڑے ہو رہا ہے. یار میرے نبی کا اشارہ ہو جائے تو درخت بھی بھاگے آ رہے ہیں. اتنی شان والا کہ اشارہ کر دیں تو جانور بھی بھاگے آ رہے ہیں. یار میرے نبی کی شان دیکھو, اشارہ کر دیں تو گونگے بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں. سرکار کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں. اچھا جو کچھ میں نے کہا صحیح کہا کہ غلط کہا؟ اونچی بولو یار, تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. جو کچھ میں نے کہا صحیح کہا غلط کہا؟ تو تھوڑا سا میرا ساتھ ہوگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے ہیں کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی, ان کا کہا درخت بھی, ان کا کہا جانور بھی, میرے نبی کا کہا پتھر بھی. تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ یا جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے, تو انسان ہو کر امتی ہو کے نبی کا کہا نہیں مان رہا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فجر کی نماز پڑھا کر, تیری روزی میں برکت ہوگی. کیا ہوگا جی؟ اونچی بولو. کہنا جی اکھی نے کھل دی. ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کرو, گراؤنڈ دے وچ پہنچے آیا میں. یار ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے, نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی. آپ کے تو میں جہاں پر گاؤں میں پہلی دفعہ آیا ہوں, ہمارے لاہور کے اندر ایک گراؤنڈ ہے جناح باغ. حضرت صاحب فجر میں وہاں چلے جاؤ, مسجد گران کو باغ بھرا ہوا, عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچے. کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی الٹا ہو رہا ہے, کوئی سیدھا ہو رہا ہے. کو پکڑنے میں نے کہا یار صوفی جی تسی کیوں الٹے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا ہے. اللہ کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس آ گیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو چنگے بھلے بندے نوں الٹا کیوں کر دے جے؟ میں نے کہنے لگا آپ جی تسی مسیت بنا دے جے, پانی دی ٹینکی اچے رکھ دیو, تھلے رکھ دیو. اٹھے رکھ دی. کہنا کیوں؟ میں نے کہا پانی کو اوپر سے نیچے لانا آسان ہے, نیچے سے اوپر لے جانا. کہنے لگا بس پھر میری بات سمجھ لو, یہ دل جو ہے نا خون کی ٹینکی ہے. کیا ہے؟ اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے, اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے, دل اوپر ہوتا ہے. بلڈ سرکولیشن دماغ ہوتی ہے, بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے. کرنا ہاں اس لیے الٹا کرتے. پھر کہتا ہے حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیاں. کہنا جنی دماغ نو بلڈ سرکولیشن سجدے دی حالت چ صحیح ہوتی, الٹا لٹکن نال بھی نہیں ہوتی.
نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک دفعہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حضرت صاحب میری ایک دعا ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. حضرت صاحب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں آج یہ اشارہ کس کے دل پر چوٹ کرے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. حضرت صاحب ایک بندہ تندرست ہے، کیا ہے؟ رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ، اونچی بولو. لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کی بھی گزر دی. رات گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی، گھڑی کی طرح دیکھ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کئی سالوں کا لگ رہا ہے. اے میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، میرے ہاتھ بندے دیکھو، خدا کے لیے تھوڑی دیر سوچو. اگر دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ دنیا میں تو بیوی کو بلاتا ہے، بچوں کو بلاتا ہے، دوست میرا دل بہلاؤ، قبر میں کس کو بلاؤ؟ آج ہماری حالت کیا بنی ہے؟ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے جی؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صفی صاحب تسی چھوٹا گو چھاڑ دیو، تسی بابا جی وڈا گو چھاڑ دیو، تسی حضرت جی نمک کھانا چھاڑ دیو، تسی مٹھا کھانا چھاڑ دیو. یار مسجد میں بیٹھے سچی بات کرنا چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو یار، تھوڑا سا اور اونچی آواز ہے. اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بتلائے گا کہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ بڑا گوشت، نمک، میٹھا، یا ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا؟ ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا. رب تعالیٰ دولت دیتا ہے، رب تعالیٰ جوانی دیتا ہے، رب تعالیٰ بندے کو فرصت دیتا ہے، یہ نعمتیں ہیں. کیونکہ جو بندہ جوانی میں نیکیاں کر سکتا ہے بڑھاپے میں، مجھے بولو یار. اور جب بندے کے پاس دولت ہو، نیکی کرنا چاہے، مسجد بنانا چاہے، مدرسہ بنانا چاہے، بنا سکتا کہ نہیں بنا سکتا؟ اور فرصت میں درود و سلام پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، نیکی کی دعوت دے سکتا ہے. یہ تینوں چیزیں نعمتیں ہیں. لیکن فرمایا بہت سارے بندے ہیں جو اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھاتے ہیں. جوانی آ گئی ہے، اکڑ کے چل رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، ہاتھوں میں کڑے پہن کے چل رہا ہے، غریبوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، جوان ہو گیا ہے، چوریاں ڈکیتیاں کر رہا ہے. اس جوانی کو استعمال کر میں اپنی عاقبت کو برباد کر رہا ہے. نوٹ
ووٹ آ گئے ہیں، مسجد بنانے کے بجائے ناچنے والوں پر لٹا رہا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بھائی ناچنے والوں پر لٹانے سے جنت مل جائے گی؟ آپ تو ناچ گانے کو پروموٹ کر رہے ہو، حوصلہ افزائی کر رہے ہو۔ ناچنے والے کو جتنے پیسے دو گے اور ناچے گا اور فوج قسم کی گندی حرکتیں کرے گا، اور اگر پیسے دینے بند کر دو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یار میری بات نہ مانو اور قرآن تو مانو۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ چھٹا پارہ سورہ مائدہ پہلا رکوع، فرمایا نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ کے کاموں میں تعاون۔ تو آپ کس کام میں تعاون کرتے ہیں؟ تیرے پاس پیسے آئے ہیں، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال۔ تیرے پاس پیسے آ گئے ہیں، کسی بچے کی شادی کر دے غریب کی۔ پیسے آ گئے ہیں، مسجد بنا، مدرسہ بنا، تیرے مرنے کے بعد بھی تیری بخشش کا ذریعہ بنا رہے۔ تو ناچنے والے پر پیسے پھینک رہا ہے، پیسوں سے جوا کھیل رہا ہے، پیسوں سے شراب پی کے پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے۔ یہ تو پیسے خرچ کے جہنم کا ایندھن خرید رہا ہے، جہنم خرید رہا ہے۔ فرصت آ گئی ہے، اتوار دی چھٹی آ رہی ہے، دوستاں نو فون کھڑک جاندے نے، اوے چھٹی آ رہی ہے، آ جاؤ تاش کھیڈیے۔ او فلاں فلم لگی ہو بڑی سپر ہٹ، چلو اتھے جا کے دیکھا گے۔ ارے اس فرصت میں بیٹھ کے تو قرآن پاک کی تلاوت کر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ، فرصت کے اندر اپنے ماں باپ کی خدمت کر، ماں باپ کی سیوا کر، جنت خرید۔ تو اس فرصت میں جہنم کا ایندھن خرید رہا ہے۔ ایک حضرت صاحب ہمارا دوست تھا، کیا تھا؟ وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا، مٹھائی کا ڈبہ سامنے رکھو، تھوڑی دیر کے بعد ڈبہ غائب۔ ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چاہا، میں کہا صوفی جی انہیں کھاندے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ کس نے منع کر دیا؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر۔ کہنا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر میرا، مجھے بولو یار، ڈاکٹر میرا، میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر کے کہے سے تو مٹھائی چھوڑا، نبی کے کہے سے حرام کھانا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، شراب پینا نہیں چھوڑا۔ ناچنے والوں پر پیسے لٹانے سے باز نہیں آ رہا۔ میں اپنی اسلامی بہنوں کی خدمت میں بھی ادب سے عرض کروں گا، اور اسلامی بھائیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، حضرت صاحب جہاں ناچ گانا ہوتا ہے وہاں کون آتا ہے؟ ضرور نا یار، اونچی آواز میں بات کرو۔ اور جہاں محفل میلاد ہوتی ہے وہاں میرے آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ نہیں یقین آ رہا حضرت صاحب، میں پریکٹیکل آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ مسجد میں بیٹھے ہو، سچی بات کرنا، آپ حضرات محفل میلاد میں بیٹھے ہو،
بیٹھے ہو نا, آپ کا کوئی پیسہ خرچ ہو رہا ہے, وقت ضائع ہو رہا ہے, دلوں کو سکون آ رہا ہے, چہرے پہ نور آ رہا ہے, ایسے ہی ہے نا. اور ناچ گانے کی محفل میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے, پیسے بھی, اور انجام لڑائی فساد. کئی ایسی محفلیں جہاں پر فائرنگ ہوتی ہے, بندے پھڈر ہو جاتے ہیں, قتل بھی ہو جاتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے یہ بھی محفل ہے, وہ بھی محفل, ادھر دلوں کو سکون آ رہا ہے, ادھر لڑائی فساد ہو رہی ہے, ادھر پیسہ بھی نہیں لگ رہا, وقت بھی ضائع نہیں ہو رہا, ادھر وقت بھی ضائع, پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ اتنا ڈفرنس کیوں ہے؟ تو بھائی اس کا فیصلہ یہ ہے, جہاں میرے آقا کا میلاد ہوتا ہے وہاں سرکار کی جلوہ گری ہو جاتی ہے. کن کی ہوتی ہے؟ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے تو اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو جہاں رحمتیں, ساری کائنات کی رحمتیں آئیں گی تو رب کی رحمتیں چھما چھم برسیں گی, دلوں کو سکون آئے گا, چہرے پہ نور آ جائے گا. اور جہاں ناچ گانا ہوتا ہے وہاں کون آتا ہے؟ شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ تو جہاں دشمن آئے گا انجام اچھا نکلے گا برا نکلے گا؟ اونچی بولو. یار ویسے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں لگی, اگر آپ میں سے کوئی سمجھا دے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. حضرت کو فوتگی ہو جائے نا, فوتگی ہو جائے, وہاں اپنے پرائے دشمن دوست سارے ہی آ جاتے ہیں, لیکن شادی پہ ہم دشمنوں کو نہیں بلاتے, دوستوں کو بلاتے ہیں. ایسے ہی ہے, شادی کے فنکشن میں دوستوں کو بلایا جاتا ہے, دشمن کو کیوں نہیں بلایا جاتا؟ اس لیے کہ دشمن آئے گا ہماری خوشی میں رنگ میں بھنگ بڑھ جائے گی, ہماری خوشیاں خراب ہو جائیں گی. یار شادی پہ تم کسی دشمن کو نہیں بلاتے, اور جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان, اس کو پیسے خرچ کے بلاتے ہو. میں غلط ہوں حضرت صاحب, میری اصلاح کرو. یہ ناچنے والے مفت آتے ہیں, پیسے دے کے آتے ہیں, تو شیطان کو پیسے خرچ کے, سب سے بڑے دشمن کو پیسے خرچ کے بلا رہا ہے, تیری شادی کا انجام کیسے اچھا ہو جائے؟ میں نے جو بیان کیا اگر غلط ہے تو میرے بھائی اصلاح کر دو, اور اگر سچی بات ہے تو پھر آج یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھو. آج کے بعد ہمیں شادی میں شیطان کو بلانا یا سرکار کو دعوت دینی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا. آج کے بعد شادی بیاہ پر ناچنے گانے والوں سے بائیکاٹ ہے, اور آقا سے ہم پیار کر رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا بیان سنا جی بڑا اچھا ہے یار, کہا کیا یہ سمجھ نہیں لگی. بیان تے سنیا میں پرچہ نہ پرنالا اتھے رکھنا میں نہیں. میں نہیں یہ چاہتا, میں چاہتا ہوں یہاں سے اٹھ کے جاؤ, اپنے رخ مدینے شریف کی طرف کر کے جاؤ, فیصلہ کر کے جاؤ. اگر میں غلط ہوں, میں یقین جانو کوئی میرا دعویٰ نہیں, نہ میں عالم دین ہوں, نہ مفتی ہوں, میں تو علماء کرام کے قدموں کے خاک بھی نہیں ہوں. ان کا جوتا سیدھے کرنے والا بن جاؤ تو میں اپنے لیے سعادت سمجھوں گا. میں کہتا ہوں میری اصلاح کر دو یار, میں غلط ہوں میری اصلاح کر دو, اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو یار پھر آپ اس پر عمل کرو یار. اب ایک اور بات سنو, بندہ جنی ہیرا پھیری کرتا ہے, چوریاں کرتا ہے, ڈکیتیاں کرتا ہے, قبضہ گروپ بناتا ہے, جائیداداں تے قبضے, بہناں دیاں جائیداداں تے قبضے,
حراماں دی جائیداد یتیماں دے مالاں تے قبضے کر دے. یہ کدے واسطے کردا ہے؟ اولاد واسطے. کدے واسطے کردا ہے؟ یار مسجد میں بیٹھے جھوٹ بالکل نہیں بولنا. جدو مر گئے تے اولاد قبر چ جائے گی نال. اچھی بولو یار. تے دوستاں نوں راضی کرنے واسطے شراباں بھی پیندا ہے, نشہ بھی کردا ہے, اور کہنے آ ساڈا سوٹا لائے او مت گھبرا اسی تیرا ساتھ نہیں چھڈے گا, اسی تیرے نال مران گے. کیوں جی جدو مر جانے پھر نال مردے نہیں. پھر کہنے لے جاؤ کتے بو نال لاوے, کڈو باہر فٹافٹ. کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہاں نے سیتو پاپ کماندا, جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے, اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. جنہیں تیرے خیر خواہ نے قبر چ دفن کر کے واپس آ جان گے, کوئی قبر چ نال, کوئی ڈاکٹر حکیم طبیب, کوئی جگری یار, کوئی باپ, کوئی ماں, کوئی اولاد قبر چ نال جائے گا؟ اچھی بولو یار. یہ سارے دفن کر کے واپس آ جان گے, یہ سارے خیر خواہ واپس آ جان گے, اور میرا نبی ایسا خیر خواہ قبر چ بھی تشریف لے آن گے. اور میدان محشر چ جسلے ماں اکلوتے نو چھڑ کے نس رہی ہوگی, سرکار اتنے بھی خیر خواہی فرمان گے. ہن میں تہاڈے کولوں ہاتھ بن کے ایک سوال کراں گا, ایسے خیر خواہ نو ناراض کرنا چاہیے کہ راضی کرنا چاہیے؟ اچھی بولو یار ذرا. یار انی آواز نہ بولو کہ میرا سینہ ٹھنڈا ہو جاوے. اگر راضی کرن دا نسخہ میں دس دیاں تے عمل کر لو گے؟ آواز کٹ گئی. لو جی, نسخہ اگر غلط ہوئے تے عمل نہ کرنا, اگر صحیح ہے تو پھر عمل کر لو گے نا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت نسخہ غلط ہے نہیں دسیا, نماز میری آنکھوں کی. اچھا اس حدیث پاک سے میں نے مطلب کیا اخذ کیا ہے, میں کیا سمجھا ہوں؟ میں یہ سمجھا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور بات بھی سچی کر رہا ہوں. بابا جی آپ رات پچھلے پہر اٹھو, آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو, آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی یار. اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی. تو تھوڑا سا آواز کے ساتھ مجھے جواب دینا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں, تھوڑا سوچیے آواز سے, سرکار کی آنکھیں. اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, حقہ پیتے ہیں, فرار کرتے ہیں, تاش کھیلتے ہیں, شطرنج کھیلتے ہیں, ناچنے والوں پر پیسے لٹاتے ہیں, سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اونچی بولو یار. اے دیکھو یار, میرے سب دے سامنے ہاتھ بند دیجئے. خدا کے لیے جس نبی کا میلاد مناتے ہو, ارے آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو. یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا. چلو حضرت صاحب ایک سوال کا جواب آپ نے دینا ہے. مکان ہے آپ کا اپنا, اس کو لگا ہوا ہے تالا. کیا لگا ہوا ہے؟ بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ یا سب کی آواز نہیں آ رہی؟ بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا, بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. میری بات پہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اعتراض ہو جائے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی، اونچی بولو، نماز جنت کی۔ اچھا، کنجی اور چابی میں فرق کوئی نہیں ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ کیا ہے حضرت جی؟ تسی دسنا بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز۔ چلو جی تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ حضرت صاحب جب تسلیم کر رہے ہو بغیر چابی کے میں جنت میں داخل، اور چابی کا بندوبست مرنے سے پہلے ہو سکتا، مرنے کے بعد، تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپا مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد میں آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر جا رہے ہو؟ مطلب میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو یار۔ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دیں، ناراض تو نہیں ہوگی؟ اے دیکھو میں ہاتھ باندھ کے گل کہنے لگا، اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پڑے گا؟ تو دوزخ دی اگ برداشت کر لو گے؟ حضرت جی آج کوئی بچہ بیمار ہو جائے نا تو ماں کہندی ہے یا اللہ اے میرے پتر نو صحیح کر دے، دی بیماری مینوں لا دے۔ باپ کہتا ہے یا اللہ میرا لخت جگر صحیح ہو جائے، اس کی بیماری مجھے لگ جائے۔ اور جب دوزخ کی آگ سامنے آئے گی تو باپ کہے گا یا اللہ میرے پتر نو دوزخ چ سوڑ دے، میرے باپ نو سوڑ دے، میری ماں نو سوڑ دے، یا اللہ تو ساری دنیا نو جہنم چ سوڑ دے، میں نے سب تو بچا دے۔ تو تھوڑی سی اونچی آواز سے بتلاؤ، دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ اگر نہیں برداشت کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست، اونچی بولو، جنت کا بندوبست۔ چلو میرے سوال کا جواب آپ دیجئے گا، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ ایدی کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دس دیا، تالے دے وچ اصل چ لیور ہوندے نے، جن لیور دا تالا ہوئے گا چابی نو انہیں دندے پئے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ اج تک میں اے بھی دس جاواں، جہاں جنت نو تالا لگا جی وہ 5 لیور نے۔ کنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام کچھ ہی بول دو یار، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا، جہاں ایک نماز پڑھتا ایک دندہ پا رہا میں، تالا کھل جائے گا جی؟ کچھ ہی بولو یار۔ 2 دے نال، 3 دے نال، 4 نال تو کھل جائے گا، کدوں کھلے گا؟ تو پھر آج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں؟ آواز کٹ گئی ہے۔ اچھا یہ آواز پتہ کیوں کٹی ہے؟ حافظ جی 5 پڑھاں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے، لیکن ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پے گا۔ یہ تو تسی بھی جان دیو، 50,000 روپیہ ڈاکٹر نو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ گھر رکھ چھوڑو، آرام آ جائے گا؟ کدوں آرام آئے گا؟ ڈرو نہ، میں تارے کو پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دیا گا، استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں تاڑا مجرم۔ کر لو گے استعمال؟ آواز کٹ گئی ہے۔ نسخہ لمبا چوڑا نہیں، بالکل آسان ہے جی۔ نسخہ صرف اتنا میں کہ اگر اے وجود نماز نہ پڑھے، کہ میں آکھیا حضرت جی اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ،
گل بھی حضرت جی میں سچی کہہ رہا ہوں، جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکدا کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ چلی جائے گی، پھڑ کے لے جاؤ گے مت لے جاؤ، اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد چ روٹی، تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ ذرا چادراں تو ہاتھ باہر کٹ کے اونچی آواز نہ انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ایماندار نہ دسو اسی سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کنا خوش اے جے محفل میلاد۔ نسخے دی سویر دی ڈوز بھی سن لو، میں کہا نسخہ مکمل سنا دئیے۔ سویر دی خوراک کہنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ کہ بھائی ناشتے تو پہلے آ لیے، انی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تے میں نے کہا نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو، اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ ہوندے جے کہ نہیں تو ہوندے یار، تے وضو کر لو، دو سنت دو فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان، فجر دی رہ جائے شیطان کرنا اچھا انہوں کل تو پڑھاں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، انہی دیر تک ناشتہ۔ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کانچ پھوک ماریا، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جا۔ شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن دی گل مننی چاہیے نا، تو سن کیوں مانتے پہ جائے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا ہو تے اونچی آواز نہ بولو، اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نمازے، اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لوں گے۔ اتر کر ہرا سے صبح قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا تھا۔ حضرت جی اپنے کرانچ تھوڑی دیر نظر مارو، کنے کنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھے ہمیں؟ قرآن پاک تے گرد و غبار پہ دیے تے ٹی وی وی سی آر تے مکھی نے بہن رہے تھے کہ آج برکت کی میں ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھے آیا، میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر۔ رات کی ڈوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ چلو ایک تن ایسی پیاری گل سنا جاواں تانوں ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے یار۔ ایک بندہ کہنے لگا آفت جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی۔ میں کہتا تن کی میں پتہ چلیا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار سے ہاتھ منا نقصان ہی ہوتا ہے، جدا بھلا کرنا برا ہی ہو، جس اچھے کام میں ہاتھ وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا نسخہ بھی دس دیا، اور لوڑ ہے جے کہ نہیں ہے؟ الٹی قسمت سیدھی کیویں ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا یار ایک مور ہوندی ہے نا سٹیمپ، ان پھڑ کے سامنے کرو، اتنے الفاظ الٹے لکھے ہوندے نے، لیکن جدو اے ہوئے مور انج چک جاندی ہے تے الٹے الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی، اپنی پیشانی رب دی بارگاہ چکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ ایک اور تن یارنا بڑی پیاری گل سنا جاواں، ایک چند دن ٹھہر کے شب برات دی رات آ رہی ہے، اے رات ایڈی فضیلت والی ہے کہ میں صرف ایک مثال دے لگا ہوں۔ ایک فقیر گلی دے وچ آواز لاندا جا رہا وے، کوئی ہے سخی جڑا مینوں کھانا کھوا دے، کوئی ہے سخی جڑا مینوں کپڑے پوا دے، کوئی ہے سخی جڑا میری مراد پوری کر دے۔ ان سخی دی مرضی ان دوے، اونچی بولو یار، دوے جا کہ اگر سخی ہی آ کے آواز لائے ہے کوئی منگن والا تو فقیران دی موج نہ ہو جاوے۔ ارے شب برات دی رات اووے
جس رات خود رب العالمین طرف صداواں آ گیا ہے کوئی منگن والا میں نے منگے میں نے عطا کر دیا ہے کوئی بیمار دعا منگے ان شفا دے دیا ہے کوئی گناہ گار دعا منگے میں وہ سارے گناہ بخش دیا لیکن ایڈی رحمت والی رات کچھ بندے ایسے نے جڑے خشک رہ جان گے انہوں نے اللہ دی رحمت جو حصہ نہیں ملے گا اور میں سمجھنا آج دی محفل بڑی امپورٹنٹ جے میں او بندے دساں گا کیڑے کیڑے نے تو تسی ساری چیک اپ کرنا اگر ساڈا نام ایچ شامل ہے تو اس رات دے آن تو پہلے پہلے اپنے نام اس لسٹ چو کڈوا لو کیونکہ حضرت جی بڑے بندے سی جڑے پچھلی شب برات ہے سن اج اگلے سال پتہ نہیں کن نصیب ہوندی کہ نہیں اس واسطے یار اس رات نو غنیمت جانو اس رات اللہ دی رحمتوں محروم کیڑا رہے گا نمبر 1 جادوگر کی میں آکھیا ایک کالے پیلے کرن والے یقین جانو میں بڑا حیران ہونا کھان واسطے پیسے نہیں تے جادوگراں دین واسطے پیسے ہے نے کہ انہوں نے پیسے دے کے تے لوکاں دا بھلا کرواندے نے برا او یار مخلوق خدا دا برا کر کے تیرا بھلا کیویں ہو جائے گا کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر رب دی مخلوق دا بھلا کرو تہاڈا بھلا خود بخود ہی ہوندا چلا جائے گا اس واسطے اگر چاہتے جے رب دی رحمت چ سانو حصہ مل جاوے تو پھر سچے دل نہ توبہ کر لو جادو ٹونیاں تو باز آ جاؤ دوسرے نمبر تے شراب دا عادی شراب پین والا گٹکا پاؤڈر پین والا آہستہ نشہ کر جیڑے بھی نشے نے سارے اچھے شامل اگر چاہتے جے کہ اللہ دی رحمت چو سانو حصہ مل جاوے تے سچے دل نہ توبہ کر لو حضرت جی ساڈے محلے چ ایک بندہ ایہو نشہ کردا سی انہیں کدے ٹیکا لایا مر گیا گھردیاں نو پتہ نہیں یاد کتے اودی لاش نوچ نوچ کے کھاندے رہے اے نشہ کرن والی تہاڈا انجام دیکھو کی ہو رہا کسی دا منہ نالی سے پیا ہوندا کسی دا منہ کتا چٹ رہا وے اور قیامت والے دن فرمائے جدوں شرابی نو جہنم چ سٹیا جائے گا تے دوزخی چیخا مار کے رون لگ پن گے وہ کہن گے یا اللہ یہ کیڑا بدبخت آیا وے جدی بدبو دے نال سانو پچھلا عذاب بھول گیا وے بتلایا جا کے وہ بندہ وے جڑا سرکار دا امتی سی تے شراب پیندا ہوندا سی شراب پینا لیو توبہ کر لو نمبر 3 ماں باپ نو ستان والا آج کئی سال گزرنے باپ نو بلا ہی نہیں دیا باپ گل کرے ابا بہ جاتا ہے نہیں کی پتہ وے ارے باپ کا مقام کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم ہے یہ راضی ہوگے تو رب راضی تو جنت ہے اور یہ ناراض ہوگے تو رب ناراض تو یار ماں باپ کا مقام کیا ہے حضرت جی تسی 10 لاکھ روپیہ لا کے حج کر کے آؤ کنے پیسے کوئی گارنٹی ہے قبول ہے مجھے بولو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہدہ جن نے اپنے ماں باپ دے چہرے نو محبت تے پیار نال ایک دفعہ دیکھا رب تعالیٰ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا ارے جنہاں نو خالی ویکھن نال مقبول حج دا ثواب ہے انہاں دی خدمت کرن نال کنا ثواب ملدا ہے اس واسطے میں تہاڈے اگے عرض کراں گا جنہاں دے ماں باپ ناراض نے جا کے پیر پھاڑ کے رونا شروع کرو بحث نہ کرنا کہ ابا تو انج کیوں کیتا ہے ماں تو انج کیوں کیتا ہے نہ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو ایک صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اگر باپ ظلم کرے پھر اولاد نو کی کرنا چاہیے؟ فرمایا تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تینوں او دے نال اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ تینوں اجازت نہیں کہ او دا گریبان پھاڑ، ان گالا کڑ، ان تکے دے کے باہر کڑ۔ فرمایا تین تے اینی اجازت نہیں کہ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تو تے ماں باپ دے سامنے اف بھی نہیں کر سکتا، تین اینی بھی اجازت۔ اور پنجویں نمبر دے تھے فرمایا قطع رحمی کرن والا، خونی رشتیاں نو توڑن والا، بہن بھرا نو نہیں بلا رہی تے بھرا بہن نو نہیں بلا رہا، خاندان چ گروپ بنے، تو ادھر گیا تے ساڈے کولوں گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرن والا جنت چ داخل۔ اس واسطے میں ہاتھ باندھ کے عرض کراں گا، اگر شب برات دی رات تو فائدہ اٹھانا چاہتے جے تو جننے رشتہ دار ناراض نے سب نال صلح کر لو، اگر جا نہیں سکتے تو ٹیلی فون دے صلح کر لو۔ باجی شب برات دی رات آ رہی ہے، غلطی میرے کو ہوئی یا تیرے کو ہوئی، میں اللہ دی رضا واسطے معافی کر رہا، میں تیرے نال صبح کر رہا ہوں۔ اور اگلا بندہ کون ہے؟ دیوس، جڑا تیاں بہناں دی کمائی کھاندا وے، بے غیرت نو شرم نہیں ذرا بھی آندی، ایسا بندہ بھی اللہ دی رحمت تو محروم رہے گا، چے جائے کہ وہ سچے دل نال توبہ کر لوے۔ اس واسطے میں ایک گل تان چھوٹی جی نہیں کر جاواں، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن ایک چھوٹی جی مثال میں دے دیا۔ حضرت جی تسی ایک دودھ والے کو جاندے جے، ان کہنا یار 2 کلو دودھ میں دے دے، وہ کہنا 200 روپیہ دے دے، تسی 200 روپیہ دے دیں دے جے، وہ کہنا برتن لیا، تسی برتن لے کے آندے اور غلاظت لگی ہے، ناپاکی لگی ہے، دودھ ڈالا اور چپا دے گا دودھ؟ اونچی بولو یار، تسی کہنا پیسے نہیں لیتے بابا جی، دودھ پاؤ جی، اور کہنا بے شک تو پیسے دیتے ہیں، 2 کلو دودھ تو مالک بھی بن گیا ہے، لیکن دودھ لینا ہی تو پہلے برتن صاف کر کے آ، کی کر کے آ؟ اور میں کہا جے دودھ والا پیسے لے کے گندے برتن تو دودھ نہیں پاندا تے رب تعالیٰ اپنا نور تیرے گندے سینے چکے میں پا دے گا، پہلے سینے نو پاک کر تاکہ اللہ دا نور تیرے سینے چ آنا شروع ہو جاوے۔ تے اگر تسی چاہتے جے اسی بھی نمازی بنیے، ساڈے گھر والے بھی نمازی بنن، حافظ جی ساڈے کہن نال تے باندے کوئی نہیں جے اسی کی کریے، تو میں پھر ایدہ بھی علاج کیتا، میں ایک کتاب لکھی نمازی بننے کا نسخہ، یہ 5 نسخہ جات نے جیڑا بھی پڑھدا نمازی بن جاتا ہے۔ یہ نماز پڑھن دے فائدے، نماز نہ پڑھن دیاں سزاواں، جماعت دے نال نماز پڑھن فائدے، جماعت ترک کرن دیاں وعیداں۔ اور ایک گل کر دیا میں نے شرم آندی ہے جی، میں دیکھا چٹیاں داڑیاں پوتے پڑپوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آتا، وضو دا طریقہ نہیں آتا۔ ایک نوجوان نو میں پوچھا، میں کہا غسل جی کنے فرض ہوندے نے؟ کہندا جی 3۔ میں بڑا خوش ہوں کہ چلو ان پتہ تے میں کہ کہڑے کہڑے؟ کہندا صابن، تیل تے تولیہ۔ یہ ساڈے نوجواناں دا حال بنیا ہے۔ اسلامی بہناں نیل پالش لگی ہوئی ہے تے غسل ہو رہا ہے۔ میں پھر اس کتاب چ غسل دا طریقہ، وضو دا طریقہ، تیمم دا طریقہ، بلکہ میت نو کیویں غسل، ان کفن کیویں پہنا، زندگی دی جڑیاں نمازاں قضا ہوئی انہاں کیویں ادا کیتا جاوے۔ ایک کیا کتاب جی اج دے دور جی بڑی اہم کتاب ہے، گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول۔ آج کوئی صحابہ کرام نہ محبت دا دعویٰ کر کے اہل بیت اطہار نو برا کہہ رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار نہ محبت دا دعویٰ کر کے صحابہ کرام نو برا کہہ رہا ہے۔ میں اس کتاب سے دسیا ہے پائی پاویں کوئی صحابی ہے یا اہل بیت اطہار، سب نو فیض میرے آقا کو لے ملیا ہوئے، اسی سارے دا ادب کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں انہاں دے فضائل بیان کیتے نے، انہاں دے آپس تعلقات دسے نے، تے جڑے انہاں تے اعتراض کردے سی انہاں دے جوابات اس انداز نہ دیتے نے۔ حضرت جب تاڑے اتھے شرک پور دے یعنی شکرگڑھ دے علاقے دے وچ ایک پنڈ چوں مینوں فون آیا، وہ کہنے لگے جی ساڈے پنڈ چ 2 گھر ایسے سی جنہاں نے پورے پنڈ نو اگے لایا سی، کوئی انہاں دا جواب ہی نہیں سی دے پاندا۔
کہندا یہ کتاب ساڈے کول ہاتھ آ گئی، کہندا ہن وہ اگے اگے تے اسی پیچھے پیچھے، کہندا اس کتاب نے ساڈے سارے پنڈ دا ایمان بچ گیا یار۔ ایک کتاب ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہر گھر دی لوڑ جی۔ اج بڑے بڑے عزت والے گھر انہاں دیاں بچیاں بچے ساری ساری رات نیٹ تے لگے نے، موبائل تے لگے نے، پھر گھروں فرار حاصل لو میرج کرتے ہیں، اپنی اپنی خاندان دی عزت خاک چ ملاندے۔ میں اس کتاب سے دسیا لو میرج کی دا انجام کی نکلدا وے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی دیتا وے۔ کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پاس کے راہ راستے آ چکے ہیں۔ اے کتاب بڑی ضروری ہے۔ اللہ قریب ہے تو پھر ہم داتا صاحب کیوں جاتے ہیں، ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس کا جواب میں نے اس انداز سے دیا کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے یار۔ ایک کتاب ہے وسوسوں سے نجات، یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ بڑے بڑے پکے نمازی نمازاں چھڑ کے بہ گئے، یار تو نماز پڑھ نہیں آندا، واہ جی نماز پڑھنا وچ گندے خیال بڑے آندے نے۔ میں اور تے کتاب لکھتی، میں کہ خود بھی صحیح ہو جا دوجیاں نوں بھی صحیح کروں۔ ایک کتاباں دا سیٹ ہے، ویسے دی قیمت تقریباً 1000 روپیہ بنتی ہے، لیکن تان صرف 500 روپے دے وچ کتاباں مل جانیاں۔ میرا خیال ہے جس مہنگائی دا دور جا رہا ہوئے، شاید میرا خیال ہے کہ انیاں کتاباں تان کاپیاں خالی سادہ بھی نہ مل سکن، لیکن میرے دل چ خواہش ہے کہ ہر سنی دے گھر چ کتاباں ہونیاں چاہیے۔ آج ساڈے گھراں چ ناول ڈائجسٹ بڑے نے، گندیاں کتاباں بڑیاں نے، اسلامی کتاباں کنیاں نے؟ یار جیسا بیجو گے ویسا ہی کٹو گے نا۔ اس واسطے میں تاڈے کے ریکویسٹ کراں گا، اینی تان میں گارنٹی دے رہا، جی میں سادہ زبان چ بیان کیا، اس کتاباں بھی سادہ زبان چ لکھیاں نے، جڑا اردو پڑھ سکتا میری کتاب سمجھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کو میں دعا کرنا ہوں، اللہ تعالیٰ میری تے تاڑے سارے دی حاضری منظور مقبول فرمائے، اور جو کچھ میں ٹوٹے پھٹے کلمات ادا کیتے نے سان سارے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ کتاباں جنہاں نوں چاہیے باہر لڑکا کھڑا ہوئے گا انہاں کو جان لگا کتاباں لے کے دو۔ ماشاءاللہ جی بڑے خوبصورت عظیم محتر فرما رہے تھے جناب، اللہ پاک آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ تیسری سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ میں آنے والے سب دوستوں کا انتہائی دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ جامعہ مسجد گلزار مدینہ اقبال، اہل سنت و جماعت، اہل محلہ نوجوان قیادت کے ساتھ اللہ پاک سب کے کاروبار مال و جان اولاد رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ امت مرحومین کے لیے برائے سال ثواب ہے، اور بالخصوص جو دعا ہے وہ بابا جی حشمت صاحب اور میرے مقرر خاص بھائی محمد وہاب صاحب، ان کے تایا جان جو کل رات اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے، ان کے سال ثواب کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ محبت کے ساتھ جتنے باب تشریف فرما ہے درود و سلام پیش کر لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب خصوصی کی دعا فرمائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دوروں خط میں نبوت پر پہرا دیا، جس نے خط میں
نبوت پہ پہرا دیا اس بابا خادم رضوی پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہدایت پہ لاکھوں سلام غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام السلام اے کالی کملی والیا السلام غیب جانن والیا السلام اے گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول ہزاروں درود ہزاروں سلام مدینے کے چاند مدینے کے چاند لاکھوں درود لاکھوں سلام مدینے کے چاند مدینے کے چاند بے حد درود بے حد سلام بے حد درود بے حد سلام مدینے کے چاند مدینے کے چاند سبھی اب آپ تشریف رکھیے ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے بلاخت دوسری پڑھ کے قبلہ پھر صاحب ملت کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے مالک مولا اس سال ثواب کی اس محفل کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبولیت کا درجہ اس محفل پاک میں جو تلاوت کلام پاک ہوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی ہیں بیانات ہوئے ہیں درود و سلام پڑھا گیا ختم پاک پڑھا گیا تیری رضا اور خوشنودی کے لیے جو بھی اہتمام کیا گیا ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت کا اپنے کرم سے اپنے فضل سے تو نے ہم سب کو جو ثواب عطا کیا ہم سب اپنی طرف سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہوئے قبول فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء کرام جمیع صحابہ کرام جمیع اولیاء کرام جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من الجن والانس اللہ سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ ثواب پیش کرتے حضور مقبول فرما لیں حاضرین مجلس کے جتنے بھی لواحقین فرد ہیں سب کی روحوں کا ثواب پیش کرتے خصوصاً بالخصوص یا الہ اس کا ثواب بابا حشمت علی اور محمد ذوالفقار
قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ یا اللہ ان کی روحوں کو ثواب پیش کرتے ہیں، اس پڑھے کی برکت سے انہوں نے زندگی میں جو نیکیاں کی اس کا اجر عظیم عطا فرمانا، جو ان سے خطائیں سرزد ہو گئی یا اللہ ان کی خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرمانا، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمانا، حساب کتاب میں آسانی پیدا فرمانا، قبر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرما، سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں باغ بنا دینا، آسمان کا ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ اس سال ثواب کی اس محفل کو ہمارے لیے عبرت کا باعث بنا دے، ہماری آنکھوں کے آگے سے غفلت کے پردوں کو دور کر دے، ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن افسوس ہماری مسجدیں ویران ہیں، جوئے کے اڈے آباد ہیں، عیاشی فحاشی کے اڈے، بازاروں میں رونق ہے اور مسجدیں ویران ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں سمجھ عطا فرما، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا آج تیرے اس پاک گھر میں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، یا اللہ ان کے ہاتھ کھڑے کرنے کی لاج رکھ لے، اب سب کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو گناہوں بری زندگی بسر کرنے والے ان کو نیکیوں والی زندگی عطا فرما، جو بے نمازی ہیں ان سب کو 5 وقتہ و نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق۔ یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے، ہمارے گھر والوں کو بھی نیک بنا دے، حاکموں کو بھی نیک بنا دے، محکوموں کو بھی نیک بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی گناہ کرنے والے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دان کا صدقہ سب کو تندرستی عطا فرما، جو پریشان حال ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان سب کو صاحب اولاد کر دے، اولاد والوں کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، جن کو تو نے بچیوں کی نعمت سے نوازا ان کو بچوں کی نعمت سے بھی نواز دے، جن کے گھروں میں بچیاں بچے جوان ہیں رشتے نہیں ملتے ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ یا الہ العالم جنہوں نے اس محفل پاک انعقاد میں دامے درمے قدمے سخنے سے ڈالے سب کی سکھ منظور مقبول فرما، سب کے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات کا سبب بنا دے۔ اے مالک مولا ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما دے، اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو کوئی حاکم عاشق رسول عطا فرما دے، یا اللہ جو تیرے نبی کے دین کو تخت کے اوپر لا دے، یا اللہ ہمیں ایسا حکمران عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین جتنے بھی یہاں پر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں آئے یقیناً یہ سمجھ کر آئے تھے کہ تیرے محبوبوں کا ذکر ہوگا، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ یا اللہ ان کے مان کی لاج رکھ لے، آج سب کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یا اللہ ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ بھی دکھا دے، مدینہ کی گلی میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرما دے، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا